قادر حضرات بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآنی آیات کے زمانی تصور سے لوگ آشنا نہیں ہوتے. قرآن حکیم کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے جٹرز میں کوئی بات ہو رہی ہے اوپر چلے آ رہی، مگر ہمیں اس کا ڈسٹینس آف ٹائم نہیں پتا ہوتا. جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں کہ دو آیات میں متصل آیات میں کتنا فاصلہ ہے تو شاید پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ قرآن کتنی وسیع تر زمانی کیفیات کا دوران زمان کا مالک ہے. میں اس کی مثال کہ قرآن کہتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم. یہ دو آیات ہیں جس میں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے زمین کی تخلیقات کی، پھر بلند ہوئے آسمانوں کو. حضرت حضرات 6 بلین سے لے کر اگر اس کو مختصر کرو تو 6 ملین ایئرس، 16 بلین سے لے کر 6 ملین ایئرس اور کم سے کم 4.5 بلین ایئرس ان دو آیات کی مدت بنتی ہے. اگر آپ ان کو اس تمام پریکٹیکل آیات اس کے دو آیات جس میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو خداوند کریم نے زمین میں زمین کی علیحدگی اور زمین کے اسباب میں کم از کم 4.5 ارب سال لگے ہیں جو ہمارے پاس اس فیکٹس موجود ہیں. اگر ہم سورج کو ساتھ ملا لیں تو کانسٹلیشن کی عمر 6 ارب سال ہے. اب قرآن میں یہ منشن اللہ کا کتنا آرام سے ہے، بڑا معمولی سے کہ اوپر تلے دو آیات ہیں، 6 بلین سالوں کی اس نے تاریخ سمیٹ دی ہے آرام سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خیال ہوگا کہ اس نے کبھی بھی سورج کو کوئی بڑی چیز نہیں کہا. وہ سورج جو زمین سے شاید 18,000 گنا زیادہ ہے اور جس کی حرارت عزیزہ ہمیں یہاں تک پہنچتی ہے، جو ہماری زندگی اور رزق کا باعث بنتا ہے، اس کو خدا چراغ کہتا ہے. چھوٹا سا چراغ، یعنی اللہ کے نزدیک اتنا بڑا سورج ایک چھوٹا سا چراغ. اب بتائیے کہ اس عظمت، ایسی بلندی اور ایسی پستی، یہ میں آپ سے پہلے بھی لیکچر میں کہہ چکوں کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے خدا کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ذرائع کم، ہماری وسعت کم. اس کی مثال ایک اور آپ کو کہ ہمارا تصور جنت کے بارے میں کیا ہے اور کتنا بڑا ہے، مگر خدا نے صرف ایک جملے میں جنت کی وسعت کا تھوڑا سا ذکر کیا. فرمایا کہ جس جنت کی تم آرزو کر رہے ہو، طلب کر رہے ہو، وہ ارضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں کی لمبائی کے برابر ہے. آپ کو کبھی پہلی کائنات کی چوڑائی لمبائی کا نہیں پتہ لگا، مگر معمولی سا جائزہ یہ ہے کہ 18 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلوں پہ واقع ہے. اب آپ خود سوچو کہ اتنے بڑے پروردگار کی عظمتوں کا یا اس کی تخلیقات کے بارے میں سوچتے ہوئے ہماری انفارمیشن اتنی ناقص اور کمزور ہے کہ ان تمام معاملات میں ہم میکسیمم یہی کہہ سکتے ہیں کہ واللہ اعلم. اور ان تمام اسباب اور سوالات کے جواب میں ہم اپنے انکسار اور بے چارگی علم کا صرف اعتراف کر سکتے ہیں، اور یہی رویہ بہتر ہوتا ہے. جب ہمیں علم مزید ملے گا، جب آگے بڑھ کے سوچنا چاہیے، ہماری انفارمیشنز بہتر ہو جائیں گی. اسی لیے خدا نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. I don't think there is any comparison to that ayah of Quran کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے عالم اس کے عبادے کے چھائے تلے ہیں. یہ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا اللہ کو بہتر جانتا ہے.